بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے انسانوں، صرف اپنے خدا کی عبادت کرو، وہ خدا جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو، جس اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی سے تمہارے لیے پھلوں میں سے روزی پیدا کی، پس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے ہو کہ اللہ اکیلا ہے جس کا ثانی نہیں۔ اور اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور خدا کے سوا اپنے مددگاروں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر عاجز ہو اور ایسی کوئی صورت پیش نہ کر سکو اور ہرگز پیش نہیں کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوشخبری دو ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جس وقت بھی ان کو ان باغوں میں سے پھلوں کا رزق دیا جائے گا، کہیں گے کہ یہ تو وہی روزی ہے جو ہم کو اس سے پہلے دی جاتی تھی، اور ان کو رنگ و ذائقے میں مختلف ایسی ہی روزی دی جائے گی، اور وہاں ان کے لیے حیض و نفاس و دیگر ناپاکیوں سے پاک بیویاں ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بے شک اللہ اس بات سے عار نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر یعنی اس سے چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے۔ بس جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کی پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کافر ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالیں بیان کرنے سے خدا کی کیا مراد ہے۔ ان مثالوں کے ذریعے خدا بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور ان کے ذریعے صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے جو خدا کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں، اور جس بات یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر نبیوں پر ایمان لانے اور قرابت داری کو جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ سے کفر کیوں کرتے ہو اور تم اپنے ماؤں کے رحموں میں بے جان تھے، بس اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہی تم کو زمین میں مارتا ہے، پھر وہی تم کو قبروں سے زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب چیزیں پیدا کی جو زمین میں ہیں، پھر آسمان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، پھر ان کو 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کہ کیا تم اس کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو اس میں فساد کرے گا اور ناحق خون ریزی کرے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔